الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا اور فضل ہوا کہ ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے مبارک گھر میں اکٹھا فرمایا ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم اس ذات عالی کی طرف لے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والی ہے، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا جو تم کرتے پھر رہے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی بندہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے اور نہ پایا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، یا شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، یا وہ مسافر ہو یا وہ مقیم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، موت ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو رسول کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خداؤں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، کیونکہ موت اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو لوگ قبر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اس مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تم کس رب کی بات مان کر آئے ہو دنیا میں۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ سے یہ امید تھی کہ آپ یہی سوال کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین کو مان کر آئے ہو، کہ تم کس مذہب کو مان کر آئے ہو دنیا میں۔
اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو آپ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمان پر اعلان ہوتا ہے، ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ بندے نے صحیح صحیح جواب دیا، لہٰذا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے اور جنت کا بستر بچھا دیا جائے اور وہاں سے ہوائیں آتی رہتی ہے۔ اسی طرح کافر اور مشرک سے بھی 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک ما دینک، اور وہ کافر ہر سوال کے جواب میں ہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اگر ایک اژدہا اس دنیا میں پھونک مار دے تو قیامت تک گھاس زمین پر نہیں اگے گی، اس کا اتنا زہریلا اثر ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جان نکلنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یعنی کہ ملک الموت کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ جائیے۔ چنانچہ ملک الموت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ واپس ابھی جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیے اور میرا سلام پیش کریے اور ان کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ گدھے کی پشت پر اپنا ہاتھ ماریے اور آپ کی مٹھی میں جتنے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بال کے بدلے آپ کی زندگی میں اضافہ کرے گا، یعنی کہ ایک بال کے بدلے آپ کو 1 سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد جواب فرمایا کہ اس کے بعد موت آئے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور ہماری یہی ڈیوٹی ہے، ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل کے بجائے آج ہی ہماری روح قبض کر لی جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا رسول ہو یا وہ عالم ہو یا جاہل ہو، سب کو موت آ کر رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیز ہوتی اور 4 چیز نہ ہوتی۔ فرمایا کہ جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، موت ہوتی، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی، امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی، تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی۔ وہاں سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا؟ امیری ہوتی اور غریبی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا؟ زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو مجھ سے کون ملاقات کرتا؟ میرے عزیز ساتھیوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو،
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا، جب قبرستان لے جایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قبر، تم کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، اور حسن حسین کی ماں اور شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو قوت گواہی عطا فرمائی، اور وہاں سے جواب آیا کہ اے ابو ذر، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے ہیں، یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر تو صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہوگا تو آپ اس قبر میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ اگر قبر کے سوالات کے جوابات آپ نہیں دے سکے تو گویا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنا قبر کے دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو گویا کہ آگے کی منزل اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں تیاری کرتے رہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ موت کسی کی کب آئے گی اور کس وقت میں آئے گی اور کس حالت میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں